ایک دن آنے والا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین مرے گی، اذا السماء انفطرت، آسمانوں پہ موت کا راج، اذا الشمس کورت، یہ چمکتا سورج مرے گا، وانشق القمر، چمکتا آفتاب مرے گا، واذا النجوم انکدرت، ستاروں پہ موت آئے گی، زمین آسمان پر موت کا راج ہوگا، اور ملک الموت جیسا آج مصروف ہے کبھی نہ ہوگا۔ زمین پہ موت نے جھاڑو پھیرا، پہلے آسمان کے فرشتے ختم، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتوں آسمان کے فرشتے ختم، پھر میرے اللہ کی آواز آئے گی کون باقی ہے؟ تو یہ کہے گا یا اللہ عرش کے 4 فرشتے اور یہ 4 میرے سمیت 4 فرشتے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل کو موت دے دو۔ تو اللہ کا عرش ہاتھ جوڑے گا یا اللہ اسے بچا لو، تو اللہ کہے گا اسکت فقد کتبت الموت علی من کان تحت عرشی، خاموش، میرے عرش کے نیچے موت ہے۔ یہ جبریل گیا، یہ میکائیل گیا، پھر اللہ پوچھیں گے کون باقی؟ کہیں گے عرش کے فرشتے اور ہم دو، اسرافیل اسرائیل۔ اللہ کہیں گے عرش کے فرشتے مر جاؤ، دھڑم سے گریں گے، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی؟ تو کہیں گے یا اللہ ایک میں باقی، اسرافیل۔ اللہ کہیں گے اسرافیل مر جائے، سور پھونک رہا ہوگا، سور گرے گا، عرش سے لٹک جائے گا، اسرافیل گرے گا، اوپر اللہ نیچے اسرائیل، کون باقی؟ ہوں دی واری لگ گئی، ٹنگا ہوندیاں بھی ہوں جواب نہیں دیندیاں پیاں، ایاں ہی ہوندیاں پیاں، کون باقی؟ اللہ تو تیرا یہ حقیر بندہ ہی باقی، غلام باقی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے مت فإنک خلق من خلقی، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ آج بھی اللہ باقی اور کل بھی اللہ باقی، باقی طارق جمیل بھی مرے گا، یہ سب مجمع مرے گا، پروٹوکول والے بھی مریں گے، ریڈی والے بھی مریں گے، پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ قبر کا نشان بھی کوئی نہ ہوگا، کوئی جاننے والا نہ ہوگا کون تھا، کہاں تھا، کیسا تھا۔ میرے رب کی قسم بڑا دھوکے میں مر گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، میرے رب کی قسم گھاٹے میں چلا گیا جو اللہ کو ناراض کر کے چلا گیا، میرے رب کی قسم نقصان میں چلا گیا جو اللہ کے محبوب کو ناراض کر کے چلا گیا۔ وہی سہاگن ہے جسے مرتے ہوئے اللہ رسول خوش آمدید کہہ رہے ہیں، باقی سب برباد ہیں۔ ساری کائنات کو موت دے کے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے گا من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ، پھر دوسری دفعہ من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ، پھر تیسری دفعہ من کان لی شریکا فلیاتہ، کوئی شریک ہے تو آؤ، پھر اللہ زمین آسمان کو ایک جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں ہوں بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا دے گا کہ انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام مومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر اس کے بعد میرا اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، وہ ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، وہ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ وہ ایڑی مار کے چلنے والے کہاں ہیں؟ ہٹو بچو کے شور والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا، میرا اللہ کہے گا للہ الواحد القہار، اکیلے شہنشاہ کی حکومت ہے، سب نے مارنا۔ میرے نبی بھی 12 ربیع الاول کو تشریف لے جا رہے ہیں، کیسے؟ 29 سفر، مہینہ 30 کا نہیں تھا، 29 کا تھا۔ آپ کو عصر کے بعد سر میں درد ہوا، جنازے سے واپسی، حضرت عائشہ کے گھر پہنچتے پہنچتے بخار ہوا، اور پھر آپ 12 تاریخ کو اس سارے دورانیے میں بخار سر درد، بخار سر درد، بخار سر درد، نمازیں پڑھا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ سارا مجمع غور سے یہ میری بات سنیں، جانے میں 5 دن باقی ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے 7 کنوؤں کے پانی سے غسل دیا جائے، کنوؤں سے پانی لایا گیا۔ اما عائشہ کے گھر میں ٹب نہیں تھا، ٹب تو حضرت حفظہ کے گھر سے ٹب منگوایا گیا، آپ اس میں تشریف فرما ہوئے، آپ اب ایک ایک کر کے 7 مشکیزوں کا پانی ڈالا گیا، بخار میں کمی آئی، آپ نے پٹی باندھی کس کے سر درد کی وجہ سے، علی و عباس رضی اللہ عنہما کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور پاؤں پوری طرح جم نہیں رہے تھے ضعف کی وجہ سے، آپ ممبر پہ تشریف لائے۔ اب سننا اپنے نبی کی بات، لوگوں ایک زمانہ گزار کے جا رہا ہوں،
میں نے کسی کا حق مارا ہو مجھ سے اب لے لو، کسی کو تھپڑ مارا ہو بدلہ لے لو، کسی کو چھڑی ماری ہو بدلہ لے لو، قیامت کے دن میرے خلاف کوئی دعویٰ نہ کرنا۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کی طفیل جنت میں لے گی، جہنم سے نجات ملے گی، جن کی طفیل حساب کتاب شروع ہوگا، جن کی طفیل قوموں کی قومیں جنت میں جانے والی ہیں۔ فرما رہے ہیں مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، بدلہ لے لو، میں حاضر ہوں، کوئی حق مارا ہو حق لے لو۔ میرے بھائیو، میرا دیس اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے، اسی دیس میں پروان چڑھ کے اس عمر تک پہنچے ہیں، ظلم و ستم سے بھرا دیس ہے۔ میرے دیس کا مالدار ہی ظالم نہیں، طاقتور ہی ظالم نہیں، میرے دیس کا غریب بھی ظالم ہے، ریڑھی والا بھی ظالم ہے، اور کائنات کی سب سے عظیم ہستی فرما رہے ہیں میں نے کسی کا حق مارا ہو تو لے لو، یہاں لے لو۔ سب رونے لگے، کوئی نہیں بولا۔ آپ اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، اس کے بعد دوبارہ ممبر پر تشریف لائے اور پھر فرمایا کہ میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کا حق دینا ہو بولو۔ تو پھر ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے میرے 3 روپے دینے ہیں، 3 درہم۔ تو آپ نے فرمایا ہاں میں نے دینے ہوں گے پر مجھے ذرا یاد دلا دو۔ تو وہ کہنے لگے آپ کے پاس ایک فقیر آیا تھا تو اس نے آپ سے مانگا، آپ کے پاس تھا نہیں تو آپ نے مجھے فرمایا تو دے دے تو میں بعد میں ادا کر دوں گا۔ یا رسول اللہ وہ 3 درہم آپ نے دینے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا، میرے نبی کے گھر میں تو تیل نہیں تھا چراغ جلانے کو، جس رات کی صبح آپ دنیا سے گئے ہیں اس رات میرے نبی کے گھر میں تیل نہیں تھا، ایک چھٹانگ حضرت عائشہ پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کر لائیں اور اس سے چراغ جلایا۔ تو آپ نے فضل بن عباس سے فرمایا کہ فضل میرے بھائی یہ میرا قرضہ تیرے ذمہ ہے۔ ان کا یا رسول اللہ میرے ذمہ ہے۔ پھر آپ تشریف لے گئے، نمازوں کے لیے آتے رہے، جمعہ رات عشاء کی نماز کے لیے یہاں تک آئے، سرانے سے غش کھا کے سرانے پر گر گئے۔ پھر اٹھ کے پوچھا عشاء ہو گئی؟ کہا جی انتظار ہو رہا ہے۔ پھر آپ اڑنے لگے، پھر چکر آیا، پھر سرانے پر سر رکھ دیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، کیا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہے۔ پھر آپ اٹھے، پھر پوچھا نماز ہو گئی؟ کہ یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی، ابو بکر سے کہو نا میری جگہ نماز پڑھائے۔ ابو بکر پیچھے کھڑے تھے، عمر پہلی صف میں تھے، صحابہ نے عمر کو آگے کر دیا کہ نماز ہی پڑھانی ہے۔ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا اور اللہ کے نبی نے سنا تو آپ نے کمرے کے اندر سے اعلان فرمایا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے رب کا فرمان ہے میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ نماز کو روکا گیا، ابو بکر کو آگے کیا گیا، اور آپ نے عشاء جمعرات کی 5 نمازیں ہفتہ اتوار، جمعہ ہفتہ اتوار 5 نمازیں، یہ سوا پیر کی 16۔ ہفتے کے دن ظہر کی نماز پر ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، میرے نبی وہاں سے آتے ہیں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے آسرے کے ساتھ، ابو بکر کی نظر پڑتی تو ایسے پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب شاید میرے نبی مصلی پر کھڑے ہوں گے، تو ایسے سے ہوتے ہیں، تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کیا کھڑے رہو کھڑے رہو، تو وہ پھر ایسے آگے ہو جاتے ہیں۔ تو میرے نبی الٹے ہاتھ آ کر اب ابو بکر کے پاس نیچے بیٹھ کر ظہر کی نماز ادا فرماتے ہیں اور پھر کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی آخری آمد تھی امت کے پاس۔ پھر اس کے بعد آپ باہر نہیں تشریف لائے، پیر کا دن آ گیا، فجر کی نماز صحابہ پڑھ رہے، آپ نے ایسے ذرا سا دروازہ کھولا اور اپنی امت کو یوں دیکھا۔ تو حضرت انس فرماتے ہیں عشق و محبت میں ہمیں یاد ہی نہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم سب نے نماز میں اللہ کے نبی کو دیکھنا شروع کر دیا، سکر ہمیں یاد ہی نہیں۔ تو چونکہ ادھر دروازہ تھا تو سب نے ایسے یوں دیکھنا شروع کر دیا، تو آپ نے دروازہ بند فرما دیا، اندر تشریف لے گئے۔ اشراق کا وقت ہوا تو آج 12 ربیع الاول ہے، آج واپسی شالا ٹر دے سجن کوئی نہ ویکھے، ڈھے پم دے نے کنگرے ہاں دے، اچیاں باہیں تے لمیاں ڈھائیں تے ہوندے وین کسے دے نہ دے۔ یہ میری زبان کی شاعری ہے، تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، بات بڑی کی ہے خواجہ غلام فرید صاحب نے۔ تو آپ نے تمام ازواج کو بلایا، تمام بیگمات کو بلوایا، سب کو ملے، بات کچھ نہیں کی، ملاقات کی، رخصت فرما دی۔ پھر اپنی بیٹی فاطمہ کو بلوایا، ان کو پاس بٹھایا،
ان کے کان میں کہا بیٹی آج میں جا رہا، تو وہ رونے لگی. تو آپ نے فرمایا ادھر کان قریب کرو، پھر قریب کرو نہیں، سب سے پہلے تو میرے پاس پہنچے گی. 6 ماہ کے بعد بیٹی بھی اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی، صرف 24 سال کی عمر، 24 سال کی عمر. اس کے بعد علی کو بلایا، داماد ان کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سر پر کمر پہ سے ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، ہاتھ پھیر رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں، دعا دے رہے ہیں. رخصت فرمایا. پھر سب سے آخر میں حسن حسین کو بلایا اور جو ہی گلے سے لگایا ساتھ ہی آنسو شروع ہو گئے، ساتھ ہی رونا شروع ہو گیا. مجھے لگتا ہے میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، لگتا ہے آگے دیکھ لیا ہوگا کہ ایک نواسا زہر میں تڑپ رہا ہے اور ایک کا سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہا ہے. اس منظر نے رلا دیا، اس منظر نے رلا دیا، لیکن کچھ نہیں بولے، چپ کر کے رخصت فرما دیا. تھوڑی دیر گزری تو جبریل آ گئے، اندر آ کے کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا کیا بات؟ عرض کی ملک الموت دروازے پہ کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت مانگ رہا ہے. ہاں، جہاں موت پوچھ کے جائے وہ کیا دربار ہے. آپ نے فرمایا آ جائے. تو ملک الموت اندر آئے اور آ کر عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ. پھر کہنے لگے میں نے آج تک کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں. پھر کہنے لگے یا رسول اللہ آج تک ایک معاملہ نہیں ہوا، پہلی دفعہ ہوا ہے. اللہ نے فرمایا پوچھ کے اندر جانا، بن پوچھے نہ جانا. اجازت ملے تو اندر جانا، بن پوچھے نہیں جانا. یہاں موت بھی بادب کھڑی ہوئی ہے، اوں کے نام نے سکندر کو پٹخ دیا، چنگیز کو پٹخ دیا، تیمور کو پٹخ دیا، محمود کو پٹخ دیا. دنیا میں 4 بڑے فاتح گزرے ہیں، 2 مسلمان 2 کافر. تیمور محمود مسلم، چنگیز سکندر غیر مسلم، پٹخ کے رکھ دیا. یہاں ملک الموت کھڑا ہوا ہے، اندر آ جاؤ. آ جاؤ. اندر آئے، سلام کیا. پھر اگلی بات کی یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ اگر میرے حبیب آنا چاہیں تو لے آنا، اور اگر رہنا چاہیں تو چھوڑ کے واپس آ جانا. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو پھر میری جان نکالو گے؟ کہا جی نکالوں گا، نکالوں گا. تو آپ نے جبریل سے فرمایا اشاروں میں کیا کہتے ہو، جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں. واہ یا رسول اللہ. آئے آپ نے کہا جبریل واپس جاؤ، اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کریں. میں پھر جواب دیتا ہوں. یہ سوال نہ اٹھتا تو شاید آج ہم بھی بندر خنزیر بنے ہوتے. پر اس کملی والے کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے حسن حسین کے لیے تو ہاتھ اٹھائے نہیں، انہیں تو تقدیر کے حوالے کر دیا. جب ہماری باری آئی تو پکار اٹھے میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا ہوگا. تو جبریل واپس گئے، پیغام لائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب ہم آپ کی امت کو آپ کے بعد تنہا نہیں چھوڑیں گے. مجھے اس کی عزت کی قسم جس نے ہمیں جمع کیا اور سن رہا ہے، میرے نبی کی یہ دعا نہ ہوتی تو جو کچھ امت میں ہو رہا ہے، کوئی بندر بنتا، کوئی خنزیر بنتا، کوئی کتا بنتا، کسی پر پتھر برستے، کوئی زمین میں دھسایا جاتا. میرے حبیب کے آنسو میرے نبی کی دعائیں ہیں جنہوں نے اللہ کے آئے عذاب پلٹا دیے، الٹا دیے، ہٹا دیے. ہے بھائیو میرے نبی سے تو پوچھا گیا کہ جب آپ نے ملک الموت کو اجازت دے دی تو آخری 2 لفظ یہ سارا مجمع لے کے چلا جائے. میرے نبی کی وصیت کے آخری 2 لفظ، صرف 2 نصیحتیں، صرف 2 نصیحتیں، صرف 2 نصیحتیں، جس میں اپنی 23 برس کی محنت کو نچوڑ کے ڈال دیا، 23 برس کے دکھ درد نچوڑ کے ڈال دیے. کہا الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا. کراچی میں کتنے فیصد نماز، سندھ میں کتنے فیصد نماز، پنجاب میں، سرحد میں، بلوچستان میں کتنے فیصد نمازی ہیں. الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑنا. ہے اگلی بات اس سے بھی
औखी फरमाई वमा मलकत ऐमानकुम, मेरी उम्मत के गरीबों पे रहम करना, मेरी उम्मत के नौकर मुलाजिम गुलाम पिसा हुआ बेबस मिस्कीन तबका उन पे रहम करना, जाबिर न बनना, फिरौन न बनना। ये जुमले आप दोहरा रहे थे। अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, हुकूकुल्लाह नमाज, हुकूकुल इबाद गरीबों पे रहम। अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम कहते 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 फिर आखिरी अल्फाज थे अस्सला अस्सला अस्सला, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना, नमाज न छोड़ना। और फिर अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल आला, अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले, मुझे अपने पास बुला ले। और हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कायनात की वाहिद खातून है जिनके सीने पर सर रख के किसी नबी ने जान दी हो। मेरे नबी, अम्मा आयशा बैठी हुई थी, बैठी हुई ऐसे चौकी में, मेरे नबी का सर यहाँ था, ज़रा सा यूँ करके ऐसे, और यहाँ सर लगा हुआ था, सहरी व नहरी यहाँ सर था। और आपके आखिरी अल्फाज थे अल्लाहुम्मा रफ़ीक़ अल आला, अल्लाह मुझे अपने पास बुला ले। और आपकी आंखें फिर गईं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की चीख निकली, बाहर आवाज़ गई, अज़वाज मुताहरात रोती हुई अंदर आईं। अबू बकर सिद्दीक़ को पता चला, वो भागे हुए आए, चादर हटाई, माथा चूमा, आंसू के कतरे माथे पर गिरे, कवा खलीला व नबिया व सफिया, हाय मेरा नबी, मेरा खलील, मेरा जिगर आज मुझसे जुदा हो गए, लेकिन आज के बाद अल्लाह आप पे कोई दूसरी मौत नहीं लाएगा। अब आप कभी कोई दुख ना देखेंगे। मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, मजमा भरा हुआ, कोई रो रहा, कोई चीख रहा, कोई खामोश दम बखुद। उमर रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार लहरा रहे, कोई ना बोले अल्लाह के नबी फौत हो गए। जो बोलेगा मैं उसका सर उड़ा दूंगा, जो बोलेगा मैं उसका सर उड़ा दूंगा। अबू बकर तशरीफ़ लाए, मिंबर पर चढ़े, कहा उमर बैठ जाओ। वह नहीं बैठता, नहीं बैठता। तो अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा अय्युहन नास मन काना याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना याबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। लोगो, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा की पूजा करने वाले थे, आज उनको अल्लाह ने मौत दे दी, और जो अल्लाह के पुजारी हैं उनका अल्लाह जिंदा है, मौत से पाक है। और फिर ये आयत पढ़ी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। और दूसरी आयत ये पढ़ी इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, सब ने मरना है मेरे हबीब, आपको भी मौत को गले लगाना है। उमर फरमाने लगे मेरे टांगों से जान निकल गई और मैं सीधा यूं नीचे गिरा, और मुझे यकीन आ गया कि अल्लाह के नबी दुनिया से चले गए। और मुझे लगा जैसे ये कुरान की आयत आज उतरी हैं, अभी उतरी हैं, अभी उतरी हैं। हज़रत अनस ने कुछ अर्सा पहले या रसूल अल्लाह, आपको सहाबा तशरीफ लाए तो आपने फरमाया मेरा तुम सबको सलाम हो, जो मेरे बाद मेरी उम्मत है उनको भी मेरा सलाम कहना, उनके बाद जो आए उनको भी मेरा सलाम कहना। ये ऐसा सलाम कोई उम्मत को देकर नहीं गया। हज़रत अनस ने पूछा या रसूल अल्लाह आपको गुस्ल कौन देगा? का मेरे अहलुल बैत। आपको कफन कौन देगा? का मेरे अहलुल बैत। आपको कब्र में कौन उतारेगा? का मेरे अहलुल बैत। आपका जनाजा कौन पढ़ेगा? तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया जब मुझे गुस्ल दे दो, कफन पहना दो, तो सब बाहर चले जाना, सबसे पहले मेरा अल्लाह अपनी रहमतें मुझ पे नाजिल फरमाएगा। उसके बाद जिब्र और मीकाईल आकर मेरे लिए दुआ करेंगे, फिर सातों आसमान के फरिश्ते आएंगे और मेरे लिए दुआ करेंगे। हमारे नबी का जनाजा ऐसे नहीं हुआ कि इमाम और मुक्तदी। और फिर उसके बाद मेरे अहलुल बैत के मर्द आएंगे और वो मेरे लिए खड़े होकर दुआ करेंगे। फिर वो चले जाएंगे, उनकी औरतें आएंगी, फिर वो चली जाएंगे, उनके बच्चे आएंगे, फिर वो चले जाएंगे, उनके गुलाम आएंगे। उसके बाद मुहाजिरीन आएंगे, वो मेरे लिए दुआ करेंगे। फिर वो चले जाएंगे, उनकी औरतें आएंगी, फिर उसके बाद उनके बच्चे आएंगे, उसके बाद उनके गुलाम आएंगे, फिर अंसार आएंगे, वो मेरे लिए दुआ करेंगे। फिर उनके बाद उनकी औरतें आएंगी, फिर उनके बच्चे आएंगे, फिर उनके गुलाम आएंगे, फिर मुझे मेरे अल्लाह के सुपुर्द कर देना। तो आपकी चारपाई मुबारक के साथ लोग कतार बना के खड़े हो जाते थे और हर एक इंफरादी तौर पर आपके लिए दुआ करता। लिहाजा ये पीर का दिन, मंगल का दिन सारा गुजर गया। अब बुध की रात को आप अल्लाह के सुपुर्द किए गए। तो जब आपको कब्र में उतारा हज़रत इब्ने अब्बास, हज़रत अली ने, शकरान आपके गुलाम ने, तो फजल बिन अब्बास ने, तो जब बाहर निकले तो मुगीरा बिन शुबा कब्र पर खड़े थे। उन्होंने अपनी अंगूठी उतार के कब्र में फेंक दी।
حضرت علی سے کہنے لگے علی میری انگوٹھی گر گئی ہے، نکال لو، انگوٹھی نکال لو۔ انہوں نے کہا ہاں ابھی تو قبر بند نہیں کی، نکال لو، انگوٹھی تو خود گرائی تھی۔ نیچے گئے اور جا کر اللہ کے نبی کے جسم سے لپٹ گئے اور آپ کے بوسے لینے لگے، دھاڑے مار کے رونے لگے۔ وہ انگوٹھی بہانہ بنایا تھا، آپ سے لپٹ کے چومنا چاہتے تھے، رونا چاہتے تھے۔ آپ کے ماتھے کا بوسہ لیا، آپ کو لپٹ کے روئے۔ تو لوگوں نے اوپر سے کہا نکلو نکلو نکلو۔ تو آخری بندہ جن کا بدن میرے نبی کے پاک بدن سے جا کر لگا وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ پھر نکالا گیا، پھر آپ کی لحد تیار کی گئی تھی، وہ مٹی ڈالی گئی۔ جب باہر نکلے تو حضرت انس فرماتے ہیں جناب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی تھیں کہ اطابت نفوسکم ان واریتم علی رسول اللہ التراب، کس جگر سے تم نے دو جہان کے رسول کو مٹی میں چھپایا، کس جگر کے ساتھ تم نے ان کے اوپر مٹی ڈالی۔ ہاں یہی اللہ کا قانون ہے، یہاں بھائیو جانا ہی طے ہے، کوئی نہیں بچانا، کوئی بچے گا۔ تو جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی بھائیو اللہ کی قسم اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں۔ اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام کوئی نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بادشاہ کو فقیر نہیں بننا پڑتا، فقیر کو بادشاہ نہیں بننا پڑتا۔ بس کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 3 بر اعظم کی حکومت ہے عمر بن عبدالعزیز کی، عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکمران، یہ کراچی بھی ان کی حکومت کا حصہ ہے۔ اور ان کے انتقال کا وقت آتا ہے تو رجا بن حیوہ کو بلا کر فرماتے ہیں کہ رجا میں نے 3 خلفاء کو قبر میں ڈالا، ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو ان کا چہرہ قبلے سے ہٹ چکا تھا اور رنگ کالا پڑ چکا تھا۔ کون؟ عبد الملک ابن مروان سگا چچا، ولید بن عبد الملک چچا زاد بھائی اور عبد الملک کا بیٹا، سلیمان بن عبد الملک کا بیٹا اور چچا زاد بھائی۔ سلیمان کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب کی گئی تو ہلنے لگا، ایسے سے ہلنے لگا۔ تو اس کے بچوں نے کہا، ان کے بچوں نے کہا ہمارے باپ زندہ ہیں، موت نہیں تھی، سکتہ تھا۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا بھتیجو زندگی نہیں ہے بل عجل اللہ بالعقوبہ، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ، جلدی اپنے باپ کو چھپاؤ۔ تینوں کے چہرے قبلے سے ہٹے، رنگ سیاہ۔ یہ کیا کرتے تھے؟ زانی، اللہ کی قسم زانی نہیں تھے، شرابی، اللہ کی قسم شرابی نہیں تھے، میں 1300 سال کے بعد قسم اٹھا رہا ہوں، شرابی نہیں تھے، زانی نہیں تھے، بے نماز نہیں تھے، روزہ نہیں چھوڑتے تھے، حج نہیں چھوڑتے تھے۔ ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں 10 سپارے کھڑے ہو کر نماز میں پڑھتا، تلاوت کرتا، 10 سپارے۔ آج بڑے سے بڑا عبادت گزار نہیں کرتا ہے، وہ نماز میں، تہجد کی نماز میں 10 پارے پڑھتا تھا اور چہرہ قبلے سے ہٹ کے سیاہ ہو چکا تھا۔ ان کا ایک اجتماعی جرم تھا، وہ ظلم ظلم ظلم، ظالم تھے، ظالم تھے، ظالم تھے، ظلم۔ حکم، اپنی حکومت بچانے کے لیے خون بہایا۔ عمر بن عبدالعزیز نے عدل قائم کیا، کوئی لمبی تہجدیں نہیں پڑھی، لمبے روزے نہیں رکھے، عدل قائم کیا۔ تو رجا کو بلا کے فرمایا رجا میرے جانے کا وقت آ چکا ہے، دیکھنا قبر میں اتر کے میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ جب جنازہ قبر کے قریب آیا اور قبر میں اتارنے لگے تو پرچہ آیا ہوا میں گھومتا ہوا اور عمر کے سینے پر گرا۔ اٹھا کے دیکھا گیا تو لکھا ہوا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز من النار، اللہ نے عمر بن عبدالعزیز کو جہنم سے نجات دے دی۔ 3 بر اعظم پہ حکومت،
3 बर्रे आज़म। हमारा MP कहता है झूठ के बगैर सियासत नहीं है। लानत भेजो सियासत को जो कल को तुझे स्याह मुंह के साथ अल्लाह के दरबार में खड़ा करे। हमारा ताजर कहता है झूठ के बगैर तिजारत नहीं, दफन कर दो उस तिजारत को जो क़यामत के दिन तुझे काला मुंह करके अल्लाह के सामने खड़ा करे। सच ये चमकता सूरज है और झूठ स्याह काली रात है, जुल्म और सितम स्याह काली रात है। 3 खुलफा ने जुल्म और सितम से इक़्तिदार जमाया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने उमर फारूक की याद को जिंदा कर दिया और अल्लाह ने यह तोहफा दिया कि कब्र में जाने से पहले पर्चा गिर रहा है, कब्र में उतारा गया। राजा कब्र में उतरे, कफन को खोला, फरमाते हैं मैंने क्या देखा? मैंने यूं देखा जैसे 14वीं का चांद कब्र में उतर आया हो, चेहरा किबले की तरफ, चांद जैसा चमकता चेहरा। हुकूमत कैसे की? ईद का मौका आया, 12 बच्चे थे। माँ से आकर कहने लगे माँ जी ईद करीब है, अब्बा से कहो कपड़े तो लेकर दें। 3 बर्रे आज़म पे हुकूमत है। माँ कौन है? फातिमा बिन्त अब्दुल मलिक। सियासत की तारीख में इससे बड़ी सियासी औरत कोई नहीं आई, आज तक तो नहीं आई। कल आए हुए तो मैंने पता कोई नहीं, आज तक कोई नहीं आई। दादा बादशाह, बाप बादशाह, 4 भाई बादशाह और खामिद बादशाह, 7 निस्बतों से शहजादी। उमर घर में तशरीफ लाए। फातिमा कहने लगी बच्चे कपड़े मांग रहे हैं। उमर कहने लगे फातिमा मेरे पास तो पैसे नहीं, मैं कपड़े कहाँ से लेकर दूँ? अब दोनों मियाँ बीवी खामोश बैठे हुए हैं। फातिमा कहने लगी एक तरकीब मेरे जहन में आई है, कहो। का अगले महीने की तनख्वाह एडवांस ले लें, मैं उससे कपड़े बना लेती हूँ और रोटी का खर्चा मजदूरी करके निकाल लूँगी। हाँ 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 ये ठीक, ये ठीक। बाहर निकले उनके खजानची मुज़ाहिम, अभी उन्हीं की तरबियत याफ्ता मुज़ाहिम भाई वज़ीर ख़जाना का जी भाई हमें अगले महीने की तनख्वाह एडवांस दे दें, हमने बच्चों के कपड़े बनाने हैं। उन्होंने कहा अमीरुल मोमिनीन अभी देता हूँ, बस आप लिख के दे दें कि आप 1 महीना ज़िंदा रहेंगे, फिर मैं दे दूँगा। अब मुझे लिख के दे दें कि आप 1 महीना ज़िंदा रहेंगे, फिर मैं आपको तनख्वाह दे दूँगा। चुप हो गए, एक लफ्ज़ नहीं, अल्लाह तेरा भला करे। घर आकर फरमाया फातिमा बच्चों से कह दो कि तुम्हारा बाप कपड़े लेके नहीं दे सकता। जैसी हुकूमत बनु उमैया ने की है ना इस्लाम में, ऐसी किसी ने नहीं की। धड़ल्ले वाली, चाहे जुल्म सितम वाली थी, धड़ल्ले वाली। अब खानदान ईद की नमाज के बाद मिलने आ रहा है शाही कर्रो फर में, और बच्चे भी मिलने आ रहे हैं सादा लिबास में। तो उमर कहने लगे बच्चों आज तुम्हें अफसोस तो होगा कि हमारा बाप कपड़े भी लेके ना दे सका। इनके एक बेटे थे अब्दुल मलिक, ये बाप से भी 2 कदम आगे थे। कहने लगे अब्बाजान आज हमारा सर बुलंद है कि हमारे बाप ने खयानत नहीं की, खयानत नहीं की। उसका सिला क्या मिला कि जैसे 14वीं का चांद कब्र में उतर आया हो। 2.25 साल में किसी भेड़िए ने बकरी पे हमला नहीं किया। एक चरवाहे की बकरी को भेड़िए ने उठाया, चरवाहा रोने बैठ गया। साथी ने कहा रोने की क्या बात है, ये तो होता ही रहता है। कहने बकरी पे नहीं हुए, मैं उमर बिन अब्दुल अजीज पे रोया हूँ, मुझे लगता है वो आज मर गया है। कबो कैसे? कि जब से खलीफा बना है किसी भेड़िए ने मेरी बकरी पे हाथ नहीं डाला। आज जो ये भेड़िया आया है तो मुझे लगता है उमर चला गया। वही दिन था जब उमर बिन अब्दुल अजीज दुनिया से तशरीफ ले गए थे। भाइयों वो तो 3 बर्रे आज़म की हुकूमत करके कहाँ बड़े मकाम ले गए। हम तो ये छोटे छोटे अफसर खड़े हैं, कोई सिविल हैं, कोई फौज हैं, ये ताजर हैं, मजदूर हैं, दिहाड़ीदार हैं। भाइयों अल्लाह को राज़ी करना दुनिया का सबसे आसान काम है, इसलिए कि जितना सौखा अल्लाह मानता है इतना सौखा दुनिया में कोई भी नहीं मानता। सारी ज़िंदगी तो बहुत थोड़ी है। मेरा रब कहता है इतनी ज़िंदगी देता हूँ और इतनी ताकत देता हूँ कि तू गुनाह करते 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 7 बर्रे आज़म भर दे, फिर ऊपर गुनाहों की तह लगा, पैक करता जा, पैक करता जा, और पहले आसमान तक अपने गुनाहों को पहुंचा दे। मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम सारे फरिश्ते काफिर हो जाएं, सारे शैतान पहले शैतान है, सारे इंसान शैतान हो जाएं, और ये दरख्त के पत्ते शैतान हो जाएं और मिलकर गुनाह करें तो आसमान की छत को नहीं लग सकते। पर एक कराची का बंदा बंदी, एक मेरे ज़िले मुल्तान का बंदा बंदी इतने गुनाह करे कि आसमान की छत को लगा दे, फिर मेरा अल्लाह कहता है बस एक दफ़ा कहना या अल्लाह माफ़ कर, मैं सारे ही माफ़ कर दूँ। मैनू क्या पूछना है, मैनू पूछना है मुझे क्यों कीता है, मैं कीता है, मैं आप कीता है। मेरा रब कहता है मुझे कोई नहीं पूछ सकता। जिस रब का इतना बड़ा रहमत का निज़ाम हो कि यहाँ से वहाँ तक के गुनाहों को एक बोल पे माफ़ कर दे, उसे राज़ी करना कौन सा मुश्किल काम। हम उसके सामने सर झुकाएं, तौबा करें, माफ़ करना। हाँ मन तक़र्रब इलैया तलक़्क़ैतहु मिन बईद, किसी नाराज़ को मनाने जाओ तो इस्तक़बाल करता है, आगे बढ़ के दरवाजा खोलता है, वो तो कुंडी लगा देता है, नौकर से कहता है उसको भाग जाए यहाँ से निकल जाए। मेरा रब कहता है
میرا رب کہتا ہے، میرا آپ کا رب کہتا ہے، جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ آجا میرا بندہ، اتنے تو اڈی کہاں ہے، آجا میرا بندہ، میں تو تیرے انتظار میں تھا کہ تو کب آئے گا اور توبہ کرے گا۔ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، میں تو آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتا ہوں کہ میرا بندہ توبہ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ میرے رب کو پسند ہے توبہ، ساری زندگی گناہوں سے بھر کے ایک بول اور توبہ ٹوٹ گئی گھبراؤ نہیں، پھر کرو، پھر ٹوٹ گئی پھر کرو، پھر ٹوٹ گئی پھر کرو، کہ میرے رب کی قسم، میرے نبی کا فرمان ہے، ما اسر من استغفر من عاد فی اليوم 70 مرۃ، دن میں 70 دفعہ گناہ کرو اور ہر دفعہ آنسو بہا کے توبہ کرو تو اللہ سے دوستی باقی رہے گی۔ اللہ دوستی نہیں، ایک گناہ کر کے اکڑ جائے نہیں کردا اپے ویکھی جاسی، اس کا معاملہ بڑا خوفناک ہے۔ ساری دھرتی گناہوں سے بھر کے کہ یا اللہ آ گیا ہوں معاف کر، اس کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، اسی وقت معاف ہو جائے گا۔ بھائیو، جنید کو رخصت کرنا ہے، اس سے پہلے ایک بات سب سے منوانا چاہتا ہوں، سارے یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو۔ نیت کرتے ہو بھائی؟ نیت کرتے ہو؟ سب کہو میرے ساتھ، یا اللہ میری توبہ، زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، تاکہ اس کا اجر بھی ہمارے بھائی کو جائے جسے ہم رخصت کرنے کے لیے وہ بھی آ چکا ہے کہ آؤ مجھے رخصت کرو، اور ہم بھی اسے رخصت کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ موقع دے تو تبلیغ میں وقت لگانا یہ بہت بڑا خوبصورت کام ہے ایمان کے لیے، اخلاق کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو توفیق دے، صفیں بنا